أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے کام کرنے والے ہندوستانی فوجی مختلف بادشاہوں کا فوج اور عوام نے سپاہی بغاوت میں حصہ لیا۔ اگرچہ سیاسی بغاوت کے پیچھے بہت سی سیاسی، سماجی اور مذہبی وجوہات تھیں، لیکن ہڑتال کی فوری وجہ یہ خوف تھا کہ ایک برطانوی کمپنی کے ماتحت کام کرنے والے عیسائی مشنری کو اپنی مذہبی شناخت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اس قومی حمایت اور جدوجہد میں شہریوں، سپاہیوں، حکمرانوں، علماء اور کسانوں کے متحرک ہونے کی وجہ سے شاید 1857 کی تحریک کو پہلی تحریک آزادی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اسی طرح ہندوستان اور انگلینڈ کے سیاسی اور انتظامی اثرات بھی اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ 1857 کے شروع میں فوجیوں کو نئی انفیلڈ رائفلیں اور ان کے پاور کارتوس سپلائی کیے گئے۔ کارتوس کو بندوق میں بھرنے کے لیے اس کارتوس کے بنڈل کو کھولنے میں فوجیوں کو اپنے دانت کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ وہ اس شک کی وجہ سے ناراض تھے کہ اس بنڈل میں لگی ہوئی چکنائی سور کی ہے، جسے مسلمان ناپاک سمجھتے ہیں، اور گائے جسے ہندو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ الزام بھی انہیں اشتعال دلانے میں اہم کردار ادا کیا کہ انگریز ہندوستانی فوجیوں کو ناپاک بنا کر مرتد کرنے اور انہیں عیسائیت میں تبدیل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ انگریز جانتے تھے کہ ہندوستانی فوجی گولیوں کی وجہ سے ہنگامہ کریں گے۔ اپریل 1857 میں الہ آباد اور امبالہ میں بدامنی پھیل گئی۔ میرٹھ میں مزاحمت کے جذبے کو ہوا دی گئی۔ فوج میں موجود مسلمانوں اور ہندوؤں نے گولیاں قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور مظاہرین کو وحشیانہ جارحیت اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سے ہندوستانی فوجی سنگین جرائم کی وجہ سے قید تھے۔ اتوار 10 مئی 1857 کو ہندوستانی فوجیوں نے ہنگامہ کیا، جیلوں پر حملہ کیا اور اپنے بھائیوں کو رہا کر دیا۔ پورے ہندوستان میں لوگ بغاوت کی حمایت میں کھڑے تھے۔ فوجیوں نے دہلی کی طرف مارچ کیا اور بہادر شاہ ظفر سے درخواست کی کہ وہ ہڑتال کی قیادت کریں۔ مغل سلطنت ختم ہونے کے باوجود بہادر شاہ ظفر آزاد پسند لوگوں کے لیے ایک مضبوط رول ماڈل تھے۔ شاہ عبدالعزیز نے اس سے قبل انگریزوں کے خلاف مذہبی فیصلہ جاری کیا تھا۔ اس مذہبی فیصلے کے بعد 34 نامور علماء نے ہندوستانیوں کو نوآبادیاتی طاقتوں کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے کا مطالبہ کیا۔ مکتب، مدرسے اور مساجد لڑائی کی تحریک کے مراکز تھے۔ علماء، صوفی اور شاعر لوگوں کو نوآبادیاتی طاقتوں کے خلاف جدوجہد کے اخلاقی، ثقافتی، سیاسی اور مذہبی مقاصد سے قائل کر رہے تھے۔ وہ نہ صرف لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے بلکہ تحریک اور میدان جنگ میں بھی ان کی فعال موجودگی تھی۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي.